السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں ہماری خوشخبری سیریز اور میں ہوں عبدالرحمان۔ آج ہم ڈسکس کریں گے ایک خوشخبری، لیکن وہ ایک خوشخبری بھی 3,394 ارب روپے کی ہے۔ جی ہاں، اتنے سارے پیسے۔ اور وہ کیا ہے کہ ہمارا FBR کا ادارہ جو ہے اس نے رواں مالیاتی سال کے ابتدائی 9 ماہ کے دوران اپنے ٹارگٹ سے 107 ارب روپے زائد اکٹھے کیے ہیں۔ ٹارگٹ تو تھا 3,287 ارب روپے کا، لیکن انہوں نے اکٹھے کیے ہیں 3,394 ارب روپیہ۔ یہ بہت کم ہوتا ہے کہ FBR اپنے ٹارگٹ اچیو کرے، ہمیشہ ٹارگٹ سے پیچھے رہتا ہے۔ اگر رواں مالیاتی سال کے 9 ماہ کا گزشتہ سال کے 9 ماہ سے موازنہ کیا جائے تو تقریباً 300 ارب روپے زیادہ اکٹھے ہوئے ہیں۔ پچھلے سال ہی جب PTI کی حکومت تھی تو 3,076 ارب روپے اکٹھے کیے گئے تھے، اور اگر ہم نون لیگ کی بات کریں تو اس دوران تقریباً 2200-2300 ارب روپے 9 ماہ کے دوران اکٹھے ہوا کرتے تھے۔ اس حساب سے 1000 ارب روپے زیادہ سسٹم میں ایڈ ہو چکے ہیں۔ اس کی بڑی وجوہات کیا ہیں وہ چند ڈسکس کر لیتے ہیں۔ پہلی بڑی وجہ تو تیل کی قیمتیں چونکہ ہائی ہیں، تیل کی قیمت ہائی ہوگی تو اس پر ٹیکس بھی زیادہ لگے گا اور حکومت کو ریونیو بھی زیادہ آئے گا۔ دوسری بڑی وجہ، ملک کے اندر جو سمگلنگ ہے اس کا بہت حد تک کلا کما کیا گیا ہے۔ مثلاً بہت بڑی اشیاء تھی، نمبر 1 موبائل، وہ 70% سمگل ہو کر آتے تھے، وہ بالکل بند کر دی گئی سمگلنگ، 100% سمگلنگ بند ہے، یا لیگل چینل سے امپورٹ ہو کر آ رہے ہیں یا لوکل مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے۔ جیسے ہم نے آپ کو بتایا تھا، پاکستان کے پاس 1.5 کروڑ سے زائد موبائل بنانے کی کیپیسٹی اپنی بن چکی ہے، تو ہم نے 50% موبائل خود بنانا شروع کر دی ہیں، 50% امپورٹ ہو رہے ہیں، اس سے ہمیں سیونگ ہونا شروع ہو گئی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو دوسری چیزیں زیادہ سمگل ہوتی تھیں، ٹائرز کی سمگلنگ کے معاملے میں خود گیا، میں نے مارکیٹ وزٹ کی، تو میں نے ٹائر ڈیلر سے پوچھا کہ جو قابلی ٹائر ہیں اویلیبل ہونے کے لیے اس وقت ملک میں قابلی ٹائر بالکل نہیں آ رہا، آپ کو نیا ٹائر ہی پرچیز کرنا پڑے گا یا سیکنڈ ہینڈ، وہ پرانا کام بند ہو گیا ہے۔ بڑی خوشی کی بات ہے، میں بائر بن کے گیا تھا کہ شاید مجھے کوئی بیچنے والا مل جائے، تو وہ ان لوگوں نے مجھے صاف انکار کیا کہ کریک ڈاؤن ہوا ہے، اور اس کا بھلا یہ ہوا ہے کہ لوکل فیکٹریاں جو ہیں، پاکستان کی مقامی ٹائر بنانے والی صنعت جو ہے وہ فل کیپیسٹی پر چل رہی ہے اور مزید اس کے اندر ایکسپینشن ہونے جا رہی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ سگریٹس بہت زیادہ سمگل ہوتے تھے، ان کے خلاف ہر روز نئی خبر آ رہی ہوتی ہے کہ اتنے لاکھ سگریٹ پکڑے گئے، اتنے ملین سگریٹ پکڑے گئے، اس کے خلاف کریک ڈاؤن جا رہا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ہم نے دیکھا تھا کہ جو پیٹرولیم پروڈکٹس تھی وہ جو ایران کے بارڈر سے سمگل ہو کر پنجاب، سندھ اور KP میں بکتی تھی، اس کے اوپر کو 70-80% تک قابو پایا گیا۔ اس طرح سمگلنگ روک کر بھی بہت زیادہ ریونیو میں تقریباً 200 ارب روپے کا ایڈیشن کیا جا چکا ہے۔ یہ بڑی اچھا ہے پاکستان کی اکانومی کے لیے، کیونکہ ماہرین یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی موجودہ اکانومی سے آپ 8,000 ارب روپے سے زائد اکٹھے کر سکتے ہیں۔ یہ ورلڈ بینک بھی یہی کہتا ہے، IMF بھی یہی کہتا ہے، اور باقی ماہرین بھی کہتے ہیں، جبکہ ہم اکٹھا کتنا کر رہے ہیں؟ اس سال ہمارا ٹارگٹ جو تاریخ میں سب سے زیادہ ہے وہ 4,717 ارب روپے ہے، یعنی ہم اپنی کیپیسٹی سے صرف 50% ٹیکس اس سال اکٹھا کر پائیں گے۔ تو ہم دیکھیے ہم کتنا پیچھے جا رہے ہیں۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ گزشتہ حکومتوں نے ٹیکس اکٹھا کرنے کے لیے کوشش اس لیے نہیں کی کہ تاجر خلاف ہو جائے گا، تاجر خلاف ہوگا کل کو تاجر ووٹ نہیں ڈالے گا، جب ووٹ نہیں ڈالے گا تو ہم اقتدار میں کیسے آئیں گے؟ تو اچھی بات ہے کہ موجودہ حکومت نے اس بلی کے گلے میں گھنٹی ڈالنے کا فیصلہ کیا۔ آہستہ آہستہ اسٹڈی چل رہی ہے، اس کے متعلق ایک اور اچھی خبر یہ آئی ہے کہ ملک بھر میں جو بڑی بڑی چینز سی پروڈکٹس کی، مثلاً جوتوں کی، کپڑوں کی، فوڈ چینز، یہ بڑے بڑے ڈپارٹمنٹل سٹورز تھے، یہ تقریباً 20,000 کے قریب ٹیئر 1 کے تمام یہ بڑی شاپس تھیں، پلازاز تھے، ان 20,000 میں سے 10,283 جو ہیں وہ آن لائن FBR کے سسٹم کے ساتھ اٹیچ ہو گئے ہیں۔ ان کو ٹیئر 1 کے ڈیلرز بھی کہا جاتا ہے، ریٹیلرز کہا جاتا ہے۔ ہوگا کہ اب ان 10,283 دکانوں سے اب جس وقت شاپنگ کریں گے تو آپ سے جو وہ سیلز ٹیکس کاٹیں گے وہ فوری طور کے اوپر سرکار کے خزانے میں جمع ہو جائے گا، اور یہ آن لائن ہوگا۔ جیسے ہی وہ آپ کا انٹر کریں گے، آپ کو رسید دیں گے، اس وقت FBR کے سسٹم میں ایڈ ہو جائے گا۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ سے، مجھ سے یہ سیلز ٹیکس لیا جاتا تھا، لیکن سرکار کے خزانے میں بہت کم جمع کروایا جاتا تھا، یا یہ سیلز ٹیکس ہم سے اکٹھا کر کے جو ان کا انکم ٹیکس ہوتا تھا، جو انہوں نے ادا کرنا ہوتا تھا، اس کھاتے میں یہ پیسے ادا کر لیے جاتے تھے، ڈبل فائدہ لیا جاتا تھا۔ تو
تو اب تقریباً 50% جو بڑے ریٹیلرز ہیں ان کو اٹیچ کر دیا گیا ہے. تو امید ہے اگلے 2-3 ماہ میں جیسے یہ رواں مالیاتی سال ختم ہوگا تو اس کے اندر جو بقیہ 50% 10,000 کے قریب ریٹیلرز رہتے ہیں ٹیئر 1 کے، ان کو بھی سسٹم میں ایڈ کر لیا جائے گا. اس سے بھی پاکستان کا سیلز ٹیکس بڑھ رہا ہے. تو سیلز ٹیکس سے اگر دیکھا جائے تو رواں مالیاتی سال میں پاکستان میں 19% سیلز ٹیکس کی کلیکشن میں اضافہ ہوا ہے. اس سال 1570 ارب روپے کا سیل ٹیکس اکٹھا کر لیا گیا ہے، یہ سرکار کے ذمہ میں آ گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ انکم ٹیکس جو ہے اس میں 6% اضافہ ہوا ہے، یہ بڑا اچھا ہے. ڈائریکٹ ٹیکس ہوتا ہے انکم ٹیکس، وہ 1250 ارب روپے سرکاری خزانے میں آ چکے ہیں. اس کے بعد دیکھیں تو فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی جو ہے اس کے اندر 4% اضافہ ہوا ہے، وہ 196 ارب روپے ہے. اور اس کے بعد باری آتی ہے اس چیز کی جس کا ہم ذکر کر رہے تھے، اسمگلنگ. تو ڈائریکٹ ریلیشن ہے کسٹم کے محکمے سے. تو کسٹم کے اندر جو ریونیو کے اندر انکریز آئی ہے وہ 11% انکریز آئی ہے. اور پہلے انہوں نے پچھلے سال 492 ارب روپیہ اکٹھا کیا تھا، اس سال انہوں نے 546 ارب روپیہ اکٹھا کر کے سرکاری خزانے میں جمع کروایا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے انکم ٹیکس ریٹرنز کی، جو کہ ہر اس شخص کے اوپر لازم ہے جس کی ماہانہ آمدن تقریباً 50,000 روپے ہے، سالانہ 5 لاکھ روپے سے زیادہ جس کی آمدن ہے، اس کے اوپر قانونی طور پر یہ لازمی ہے کہ وہ انکم ٹیکس ریٹرن جمع کرائے، لیکن ہمارے جمع نہیں کروائی جاتی. تو اس سال 28 لاکھ لوگوں نے انکم ٹیکس ریٹرن جمع کرائی، جو گزشتہ سال 26 لاکھ تھے. اور ان انکم ٹیکس کے ساتھ جو پیسے ان لوگوں نے جمع کروائے وہ 51 ارب روپے تھے، جو کہ پچھلے سال کی نسبت 54% زیادہ ہیں. پچھلے سال 33 ارب روپے انکم ٹیکس ریٹرنز کے ساتھ جو پیسے جمع کروائے گئے تھے. اگر دیکھیں تو ڈائریکٹ ٹیکسز میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اور انڈائریکٹ ٹیکسز میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. اور بات کی جائے اگر مارچ کے مہینے میں، تو مارچ کے ماہ میں حکومت نے FBR نے 475 ارب روپے جمع کیے ہیں. اسی کے ساتھ اگلے 3 ماہ یعنی اپریل، مئی، جون، جو فسکل ایئر کے آخری 3 ماہ ان کے اندر حکومت کو 1323 ارب روپے جمع کرنے ہیں. 475 کے حساب سے اگر ان کو ملٹیپلائی کر لیں اسی چیز کو تو بڑی آسانی سے حکومت جو اپنا ٹارگٹ ہے 4717 ارب روپے کا وہ اچیو کر لے گی. اب اس کا فائدہ عوام کو کیا ہوگا کہ حکومت کے پاس پیسے زیادہ ہوں گے تو حکومت ہمارے فلاحی منصوبوں پر زیادہ پیسے خرچ کر سکے گی. حکومت لوگوں کو اب ٹارگیٹڈ سبسڈی دینے جا رہی ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کوئی شخص بھی جا کر، کوئی سوکھا ہے، میں نے امیر لوگوں کو جا کے دیکھا یوٹیلٹی سٹور پر چینی سستی ہے تو وہاں سے جا کے چینی اٹھا لی ہے. اور غریب آدمی 2 کلو خریدتا ہے تو جو امیر آدمی تھا وہ 10 کلو خرید لاتا تھا. تو جناب اب حکومت ٹارگیٹڈ سبسڈی دینے جا رہی ہے. غریب لوگ جن کا ڈیٹا نادرا کے پاس ہوگا، جن کا ڈیٹا بیس انکم سپورٹ پروگرام، احساس پروگرام کے پاس ہوگا، ان کو چیزیں یوٹیلٹی سٹور سے سستی ملیں گی. چینی سستی ملے گی، آٹا ملے گا. جو لوگ سوکھے ہیں ان کو نہیں ملے گا. تو ٹارگیٹڈ سبسڈی جب تک حکومت نہیں دے گی، آپ یہاں پر کھرب روپے بہاتے رہیں، کوئی فرق نہیں محسوس ہوگا. ایک اور اچھا کام جو موجودہ حکومت کر رہی ہے وہ ہے ٹیکس ریفنڈز. ٹیکس ریفنڈز کاروباری لوگ جانتے ہیں کہ جو آپ ایڈوانس ٹیکس دے دیتے ہیں یا ایکسپورٹرز ٹیکس دیتے ہیں، ایکسپورٹ کے بعد ان کو ٹیکس واپس ملتا ہے، تو وہ بڑے زیادہ حکومت دے رہی ہے. نون لیگ کے دور میں یہ 20-25 ارب روپے سے زیادہ نہیں ہوتے تھے. اس حکومت نے 177 ارب روپے ادا کیے ہیں 9 ماہ کے دوران، جبکہ اگر پچھلے سال سے ان کا موازنہ کیا جائے تو اس وقت 102 ارب تھے. تو اپنے ہی مقابلے کے اندر حکومت نے 74% زیادہ ٹیکس ریفنڈ کیے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے جب ٹیکس ریفنڈ ہوتے ہیں تو پیسہ کمپنیز کے پاس جاتا ہے، کمپنی اس پیسے سے مزید چیزیں خریدتی ہیں، را مٹیریل خریدتی ہیں، اس سے پروڈکٹ بناتی ہیں اور پروڈکٹ مارکیٹ میں آتی ہے. ایک چیز اور پاکستان میں ٹیکس بڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ مقامی سطح پر بہت ساری اشیاء کی پروڈکشن بڑھ گئی ہے. مثلا پہلے ہم بچوں کے دودھ سے لے کر چاکلیٹیں اور ہمارے جو پیٹس ہیں ان کے جو خوراک ہے وہ ہم امپورٹ کرتے تھے، بنیادی چیزیں ہم امپورٹ کیا کرتے تھے. جوتے، باٹا سروس کے 80-90% جوتے پاکستان میں بننا بند ہو گئے تھے، چائنا سے امپورٹ ہوتے تھے، کیونکہ ہمارے سابق حکمران نواز شریف صاحب نے پالیسی ایسی بنائی کہ آپ بنا بنایا جوتا لے آئے، اس کے اوپر کم ٹیکس ہے. پاکستان میں جو جوتا بنے گا اس پر ٹیکس زیادہ ہے، تو لوگوں نے چائنا سب کچھ شفٹ کیا. اب یہ چیز ریورس کی گئی ہے، اب امپورٹڈ چیز پر ٹیکس زیادہ ہے، لوکل چیز پہ کم ہے. تو باٹا نے، سروس نے، تمام کمپنیز نے پاکستان کے اندر اپنی فیکٹریز بڑھائی ہیں. اسی طرح آپ کو پاکستان کی بنی ہوئی چاکلیٹس ملنا شروع ہوئی ہیں، آپ کو پاکستان کی بنی ہوئی بچوں کی چیزیں ملنا شروع ہوئی ہیں جو پہلے نہیں ہوا کرتی تھی. پیٹس کے جو فوڈ ہیں وہ کم ہونا شروع ہیں. تو جناب یہ چیزیں اب آہستہ آہستہ پاکستان کی اکانومی جب بن رہی ہیں، لوگوں کو روزگار مل رہا ہے، پاکستان کے ٹیکس میں اضافہ ہو رہا ہے. اگر آج حکومت کسی طریقے سے مہنگائی کنٹرول کر لیتی ہے تو اب یقین کیجئے آپ سب لوگوں کو بھی جو ہم سے اختلاف بھی کرتے ہیں ان کو بھی پاکستان میں واقعی تبدیلی نظر آتی ہوئی نظر آئے گی.
ان الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان عبد الرحمن کو اجازت دیجیے اور اللہ سے دعا گو رہیے کہ وہ اسی طرح پاکستان پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا رہے۔ اللہ نگہبان۔